بچوں، آج کی ہماری اس کہانی کا نام ہے بہادر لڑکی۔ شہزادہ ولیم ایک بہادر شہزادہ تھا، تلوار کا ایسا دھنی کہ کبھی دشمن سے ہار نہ مانی۔ اپنی طرح اسے اور بہادر لوگ بھی بہت پسند تھے۔ وہ اپنے ساتھ محافظوں کا جو دستہ رکھتا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہوتے۔ لڑائی میں کبھی اسے مایوس نہ کرتے اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے۔ شہزادہ ولیم اور اس کی بہن صوفی بادشاہ کی بس دو ہی اولادیں تھیں۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے دونوں بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ شہزادہ ولیم ہر 6 ماہ کے بعد تلوار اندازی اور تیر اندازی کا مقابلہ کرواتا، جس میں عام عوام سے نوجوان حصہ لیتے اور اسی طرح جیتنے والے اس کے پسندیدہ ساتھی ہوتے۔ اس دن بھی مقابلہ شروع ہوا، جس کے مطابق جس کا تیر ہوا میں بہت اوپر اڑتے ایک پرندے کو نشانہ بنا لیتا، وہ یہ مقابلہ جیت جاتا۔ شہزادہ بڑے شوق سے مقابلہ دیکھ رہا تھا، مگر ابھی تک کسی نوجوان کا تیر نشانے پر نہیں لگا تھا، کیونکہ پرندہ بہت اونچائی پر تھا اور اس کی اڑان بھی تیز تھی۔ اچانک ایک تیر سیدھا گیا اور اس پرندے کے جا لگا۔ شہزادے نے دیکھا تیر حصہ لینے والے نوجوانوں میں سے کسی کا نہ تھا۔ اس نے فوراً اس طرف دیکھا جدھر سے تیر آیا تھا، تو یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ تیر چلانے والی ایک نہایت خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ بلا شبہ لڑکی مقابلہ جیت گئی تھی۔ شہزادے کے کہنے پر سپاہی اس لڑکی کو لے کر آگے آئے۔ شہزادے نے اٹھ کر اس لڑکی کو شاباش دی۔ ظاہر ہے کہ وہ اکیلی لڑکی کو فوجی دستے میں شامل تو نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اس سے بہت سارا انعام دینا چاہا، مگر لڑکی نے یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا کہ اسے انعام کی ضرورت نہیں۔ وہ صرف شوق میں اس مقابلے میں شامل ہو گئی تھی۔ اس پر اس لڑکی کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا اور ساتھ ہی پھولوں کا تاج پہنایا گیا۔ لڑکی، جس کا نام اینی تھا، نہ صرف بہادر بلکہ نہایت خوبصورت تھی۔ شہزادہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ پھر وہ لڑکی واپس چلی گئی۔ اینی دراصل ایک گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا باپ ایک معمولی کسان تھا، مگر بہادر اور ہوش اخلاق انسان تھا۔ گاؤں واپس آ کر اس نے اپنی سہیلی کو اپنی کامیابی کا بتایا۔ انعام نہ لینے کا سن کر اس کی سہیلی بولی، تم نے انعام کیوں نہ لیا؟ اینی بولی، پاگل، کامیابی جو خوشی دیتی ہے وہ کسی کے دیے گئے انعام سے نہیں مل سکتی۔ ادھر شہزادے کو اٹھتے بیٹھتے اینی کا خیال ستانے لگا۔ اس نے سوچا کہ اس لڑکی سے ملاقات کی جائے۔ بہادری کا قدردان تو وہ تھا ہی۔ اینی کی خوبصورت شخصیت اسے اور بھی متاثر کر گئی۔ پھر اگلے دن شہزادے نے اپنا گھوڑا نکالا اور لوگوں سے پوچھتا ہوا وہ اینی کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ گاؤں کا نام اس نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے معلوم کروا لیا تھا۔ اینی اپنے گھر کے دروازے میں کھڑی اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی، جنہیں آج گھر آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ جب اس نے شہزادے کو اپنے سامنے دیکھا تو بہت حیران ہوئی۔ پھر اس نے ہوش اخلاقی سے شہزادے کو خوش آمدید کہا اور اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی۔ شہزادہ بھی مسکراتا ہوا اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ چھوٹا سا سادہ سا گھر تھا، مگر صاف ستھرا اور پرسکون۔ شہزادے کو اندر بلانے کے بعد بھی اینی کا ذہن اپنے بابا میں لگا ہوا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ وقت پر گھر آتے تھے۔ اینی نے مہمان نوازی کرتے ہوئے شہزادے کے ہاتھ دھلائے اور اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا پیش کیا۔ ساتھ ہی اس کے آنے کا مقصد بھی پوچھا۔ ایسا سادہ اور مزیدار کھانا شہزادے نے کبھی نہ کھایا تھا۔ اس نے خوب مزے سے کھانا کھایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اتنی دیر میں اینی کے بابا آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ راستے میں ان کا کوئی دوست مل گیا تھا، جس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ انہوں نے جب شہزادے کو مہمان پایا تو بڑے وقار اور خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ شہزادہ دل ہی دل میں اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ کہیں سے کسان نہ لگتا تھا، بلکہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بادشاہ سادہ لباس اور سادہ انداز میں اس کے سامنے ہے۔ یقیناً اینی نے یہ وقار اپنے بابا سے ورثے میں لیا تھا۔ کچھ دیر بعد شہزادے نے رخصت چاہی۔ اینی اسے باہر دروازے تک چھوڑنے آئی۔ باہر ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی تھا، جسے اینی نے پال رکھا تھا۔ اس نے بڑے شوق سے شہزادے کو اپنا پیارا میمنہ دکھایا۔ جوش سے بھری اینی اس وقت بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ شہزادے سے اس کے آنے کا مقصد پوچھا۔ ظاہر ہے ملک کا شہزادہ جب ایک معمولی کسان کے گھر آئے گا تو کوئی وجہ تو ہوگی۔ شہزادے نے سر ہلایا کہ یوں ہی آ گیا ہوں، مگر دل میں وہ یہاں آنے کی وجہ سمجھ چکا تھا۔ اس نے پیاری اینی سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ محل آ کر اس نے بادشاہ اور ملکہ کے آگے اپنا مدعا بیان کیا۔ بادشاہ بھی مقابلے والے دن اس لڑکی سے ملاقات کر چکا تھا۔ اس سے اور ملکہ کو بھی وہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ لڑکی ایک معمولی کسان کی بیٹی ہے تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کی بات نہیں ٹالی تھی، مگر شہزادی صوفی کو یہ بات بالکل اچھی نہ لگی۔ کسی معمولی کسان کی بیٹی کو وہ کیسے اپنے شہزادے بھائی کی بیوی بنتے دیکھتی؟ وہ بولی، بھائی آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہ معمولی لڑکی مستقبل کی ملکہ ہرگز نہیں بن سکتی۔ شہزادے کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ابھرے۔ ہماری نظر میں لوگوں کی حیثیت ان کے مال و دولت یا حسب نسب سے نہیں طے پاتی،
بلکہ ان کی شرافت اور اعلیٰ ظرفی سے مانی جاتی ہے۔ کچھ بھی کہیں بھائی، میں ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گی۔ شہزادے نے کبھی اپنی بہن پر غصہ نہ کیا تھا، لیکن اسے اس دن اس کی اس بات پر افسوس ہوا۔ میں آپ کو بڑے بھائی کے معاملات میں دخل دینے کی اجازت بالکل نہیں دوں گا، شہزادہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ پھر وہ وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ بادشاہ سلامت نے آواز دی، ٹھہرو شہزادے، میری بات سنتے جاؤ۔ شہزادہ رک گیا اور مڑ کر بادشاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے محبت سے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ شہزادہ بادشاہ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ شہزادی صوفی بھی اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ یہ لوگ کوئی بات کرتے، ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ان کے بالکل سامنے فرش پر ایک سانپ نمودار ہوا اور تیزی سے آگے بڑھا، جیسے کسی کو ڈسنا چاہتا ہو، مگر اس سے پہلے ہی شہزادے نے اپنی تلوار نکالی اور سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ سب بہت حیران کن تھا، کیونکہ سانپ اچانک نمودار ہوا تھا اور بھرے دربار میں اسے آتے کسی نے بھی نہ دیکھا تھا۔ سانپ کی وجہ سے بادشاہ اور شہزادے میں کوئی بات نہ ہو سکی اور شہزادہ اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ کمرے میں آ کر بھی وہ سانپ والے معاملے کی بجائے اپنی بہن کے رویے کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ ادھر شہزادی صوفی نے اینی کے گاؤں جانے کا سوچا۔ اس نے اس بارے میں کسی سے ذکر نہ کیا اور بھائی کی طرح یہ بھی اکیلی ہی اینی کے گاؤں کی طرف چل پڑی۔ گاؤں جا کر اسے سامنے ہی اینی کسی سے ہنستے ہوئے باتیں کرتی نظر آئی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ تاج سر پر پہنے مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی ہے۔ شہزادی صوفی نے سر جھٹکا اور بولی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے چہرے پر غرور اور سنجیدگی دیکھ کر اینی نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی، آئیے میرے ساتھ، اور اسے اپنے گھر کے اندر آنے کا کہا۔ مگر شہزادی نے انکار کر دیا اور اپنے پرس میں سے بہت سارے پیسے اور زمین کے ایک بڑے ٹکڑے کے کاغذات نکال کر اسے دیے اور بولی، یہ پیسے اور زمین لو جو یہاں سے خاصی دور ہے، اور وہاں چلی جاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بھائی تم جیسی عام لڑکی سے شادی کرے، اور تمہیں بھی تو دولت اور جائیداد کا ہی لالچ ہوگا۔ امید ہے کہ یہ اتنی بڑی رقم اور اتنی جائیداد کا تم نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہوگا، اور یہ تمہارے لیے کافی ہوگی۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا تاج نکالا اور اپنے سر پر رکھ لیا، جیسے اپنی اور اس کی حیثیت کا فرق واضح کرنا چاہتی ہو۔ اینی نے بڑے تحمل سے اس کی طرف دیکھا، اس کی باتیں سنی، اور پھر اپنے اسی پروقار انداز میں چلتی ہوئی شہزادی کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور بولی، بچوں، اینی شہزادی صوفی کو کیا جواب دے گی؟ کیا اینی کی اور شہزادی کی شادی ہو جائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بھی۔ اب جلدی سے ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔